الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد 28واں روزہ ہے۔ 28ویں سپارے میں 9 صورتیں ہیں۔ پہلی سورۃ المجادلہ ہے۔ عربی میں جب ایک دوسرے کے ساتھ آدمی کوئی جھگڑتا ہے آمنے سامنے یا تکرار کرتا ہے، بحث کرتا ہے، تو اس کو مجادلہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، یعنی عام بات چیت نہیں، تھوڑی جس کے اندر تھوڑی سی اونچی آواز ہے، تلخی ہے تھوڑی سی، تو اس کو مجادلہ کہتے ہیں۔ عام طور پہ اس کا جھگڑنا بھی مراد لیا جاتا ہے۔ یہ شروع جو صورت ہوتی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اس کا شان نزول ہے حضرت سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی صحابیہ تھیں۔ تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے خاوند نے ان کو زہار کر دیا۔ زہار یہ تھا کہ لوگ جب اپنی بیوی کو طلاق دیتے، طلاق کا بھی طریقہ تھا، زہار کا بھی طریقہ تھا۔ طلاق یہ تھا کہ ان کو طلاق دی اپنی بیوی کو، اور جب عدت پوری ہونے کے قریب آئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دوسری عدت دوسرا مہینہ شروع ہوتے ہی دوسرا طلاق دے کے پھر تیسرے مہینے میں فارغ کر دیا جائے، تو وہ کرتے یہ تھے کہ جب پہلی عدت پوری ہونے لگتی رجوع کر لیتے، یعنی عورت کو فارغ بھی نہ کرتے، اس کو لٹکائے رکھتے کہ وہ نئی جگہ پہ شادی کر لے، اس کو اذیت دینا مقصود ہوتا۔ تو ایک ان کا طریقہ تھا زہار کرنا۔ زہار یہ تھا کہ اپنی بیوی کو کہہ دینا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری ماں ہے، اپنی بیوی کو کہہ دینا۔ تو اللہ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہوتی، ان امہاتہم الا اللاتí ولدنہم، مائیں وہی ہوتی ہیں جو جنتی ہیں، مائیں وہ ہوتی ہیں جن کے بدن سے پیٹ سے پیدا ہوا جاتا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہ ان کے منہ کی جھوٹی باتیں ہیں، ایسی خامخواہ لوگ کہتے ہیں۔ تو زہار جو کرنا تھا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عورت کو فارغ کر دینا ہوتا تھا۔ تو چونکہ ابھی تک یہ ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں تھا، اللہ نے احکامات اتارنے تھے، تو سیدہ خولہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ ان کے خاوند نے کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو زہار کر دیا اور ہمیشہ کے لیے اس کو نام جو مشرکین مکہ کا چلا آ رہا تھا کہ ہمیشہ کے لیے وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جائے گی، جدائی ہو جائے گی۔ تو وہ بڑی پریشان ہوئی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی، اب پوری عمر تو ان کے ساتھ گزار دی، اب آخری عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں، تو یہ کیسے معاملہ ہوگا۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی، اماں جی عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے ایک کونے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، یہ گئیں وہاں پر آہستہ آہستہ بالکل تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، خفیہ انداز میں باتیں کرنے لگی، تو اس میں ان کی آواز تھوڑی سی بلند بھی ہو گئی۔ تو اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں موجود تھی، لیکن میں نے کوشش بھی کی کہ میں سنوں گی خیر تو ہے، کیا مسئلہ، یہ جو آئی ہیں اپنا مسئلہ بیان کر رہی ہیں، کہتی ہیں مجھے سنائی نہیں دیا، میں قریب ہوں مجھے سنائی نہیں دیا، لیکن میں انداز دیکھ رہی ہوں ان کا تلخی والا ہے، جھگڑنے والا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ اللہ واقعی علیم خبیر ہے کہ اللہ نے، میں نے نہیں سنا، چند فٹ کے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے میرے رب نے آسمانوں کے اوپر سن لیا۔ اللہ نے پھر یہ حکم اتارا کہ جو کوئی زہار کر لے اس کی سزا کیا ہے، اس کا نفاذ کیا ہے۔ فرمایا جو تم میں سے کوئی اپنی عورتوں کے ساتھ زہار کر لیتا ہے تو ثم یعودون، اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے، رجوع کرنے سے پہلے اس کو چاہیے اس کا کفارہ ادا کرے۔ کفارہ کیا ہے؟ فَتَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا، بیوی کو چھونے سے پہلے وہ ایک غلام کو آزاد کرے۔ فرمایا کہ اگر وہ یہ طاقت نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا، کہ وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، مسلسل، ایک بھی ناغہ ہو گیا پھر نئے سرے سے شروع، ٹھیک ہے۔ اور جو کوئی روزے میں ازدواجی تعلق قائم کر لیتا ہے اس کی سزا بھی یہی ہے، اس کا کفارہ بھی یہی ہے۔ فرمایا کہ یہ کام کر لو، یہ ایمان لانے کے لیے، تمہارے ایمان کے لیے بہتر ہے اگر تم یہ کفارہ ادا کرو، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں۔ اور فرمایا کہ اس طریقے سے تم نے یہ کام کرنا ہے۔
یہ زہار بتایا، لیکن آج کل تو یہ رائج نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ رائج تھا زہار کرنا وغیرہ۔ اس طرح اللہ نے اس صورت میں بیٹھنے کے مجلس کے آداب بھی بتائے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، کیا ایمان والو جب تم آپس میں کوئی سرگوشیاں کرو سرگوشیاں کیا ہوتی ہیں؟ ایک دوسرے اپنا منہ کان کے ساتھ لگا کے باتیں شروع ہو جانا، یہ عموماً ہمارے اندر یہ بیماری ہے۔ اور ہم نے کوئی ایسی بات ضرور کرنی ہوتی ہے، بھلے خطبہ جمعہ ہو رہا ہو یا درس قرآن ہو رہا ہو یا جلسہ کوئی ہو رہا ہو، کوئی سیرت کا جلسہ ہو رہا ہو، درس حدیث ہو رہا ہو، تو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کان لگا کے مستی ضرور کرنی ہے۔ اس مستی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی بچے ہوں 10 سال کے، وہ 60-70 سال کا بوڑھا بھی کرتا ہے، 50 سال کا جوان بھی کرتا ہے، 30 سال کا جوان بھی کرتا ہے، پتہ نہیں ہمیں یہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کا منع فرمایا ہے اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، کہ تم کوئی گناہ کی باتیں، کیونکہ ہم چھپ کے وہی بات کرنا چاہتے ہیں جو کسی کے خلاف ہوتی ہے عام طور پہ، کبھی کبھی اچھی بات بھی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ گناہ اور زیادتی والی جو سرگوشیاں ہیں، ایک دوسرے کی کنسوئیاں ہیں، ومعصیت الرسول، یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، یہ گناہ کی بات ہے، یہ زیادتی کی بات ہے جو تم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہو۔ ہاں اگر تمہیں کوئی ضروری بات کرنی پڑے ہی، مثلا کوئی خطبہ جمعہ ہو رہا ہے یا درس حدیث ہے، لائٹ چلی گئی یکدم، کسی بھائی کو بتانا ہے کہ یار لائٹ چلی گئی، تم جنریٹر چلا دو، تو ایسی اگر کوئی بات کرنی ہو آہستہ سے کہہ دے کہ یار جلدی ذرا چلا لینا تاکہ تسلسل خراب نہ ہو، تو ایسی کوئی اچھی بات کی سرگوشی کی جا سکتی ہے جو انتہائی ضروری ہو، وہ بھی انتظامیہ کے لیے ہے، ہر بندہ تو نہیں کر سکتا نا۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، انما النجوى من الشیطان، یہ جو تم ایک دوسرے کے کانوں کے اندر کانپوسیاں لگاتے ہو، کنسوئیاں لیتے ہو، تو فرمایا کہ من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضوارهم شیئا الا باذن اللہ، وہ شیطان تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، تم شیطانی کنسوئیاں کرتے ہو اور سرگوشیاں کرتے ہو، تاکہ شیطان تمہیں اس طرف لگاتا ہے، شیطان تمہیں ابھارتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ بات کرو، اگر جمعے کے دوران کرے گا تو تم دونوں کا اجر برباد کرے گا، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی درس قرآن درس حدیث ہو رہا ہے اس کے درمیان کرے گا تو تمہاری توجہ بٹے گی، جو مسئلہ اہم بیان ہو رہا ہے وہ آپ کے ذہن سے نکال دے گا۔ تو فرمایا یہ شیطانی کام ہے، اگرچہ شیطان تمہیں نقصان نہیں دے سکتا الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، تو ان کو نقصان نہیں پہنچتا جو اللہ پر پورا پورا توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی مجلس کی ایک اور بات اللہ نے سمجھائی ہے ہمیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم، جب تم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو تو تفسحوا فی المجالس، اپنی مجلس کو کھلی کھلی کر لیا کرو، تھوڑے کلوز ہو کے بیٹھا کرو تاکہ جو نئے آنے والے بھائی ہیں ان کو جگہ مل سکے، تم ان کے لیے جگہ بناؤ گے، تم ان کے لیے کشادگی پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ فافسحوا یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب مجلس ہو رہی ہو تو اس میں تو تم نے کلوز ہو کے بیٹھنا ہے، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، پھر جب تمہارا جلسہ ختم ہو جائے، درس ختم ہو جائے، مجلس ختم ہو جائے جو تم نے کی ہوئی ہے برپا، جب وہ ختم ہو جائے پھر تم اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تو تمہاری اس مجلس کی ہوئی نیکیاں، اب یہ ہم درس قرآن ہو رہا ہے، درس تفسیر ہو رہا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت سے وہ لوگوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، چھتری ہوتی ہے ان کے پاس، رحمت کی چھتری، تو اس کی وہ ہوتی ہے ہمارے اوپر، تو اس مجلس کے لوگوں پر وہ ڈھانپ لیتے ہیں، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، اور پورے کے پورے فرشتے جو ہیں وہ اپنے پروں کی سایہ کر لیتے ہیں، پروں کی چھاؤں کر لیتے ہیں، تو یہ اللہ کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ لیکن اگر ہم شیطانی اس میں معاملات کریں گے یا انقباض کے ساتھ بیٹھیں گے کہ یار درس ہو رہا ہے، نیند بھی آ رہی ہے، صبح کے جلدی کے اٹھے ہوئے، رات کو لیٹ سوئے تھے، جلدی جلدی ختم ہو، تو یقین کریں کہ وہ ہمارا اجر ضائع ہونے کا خطرہ ہے، تو بیٹھنا بھی سننا بھی پھر عمل کوئی نہ ڈالنا پلے۔ تو فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرو، تم تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تمہیں بلند کر دے، اگر تم اچھے طریقے سے مجلس کی اچھی باتیں لے کے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بلند کر دے گا، اور اللہ درجے کن کے بلند کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ جس کو علم دیتا ہے اسی کے درجے بلند کرتا ہے۔ آگے پھر سورہ حشر ہے، اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دعا سکھائی ہے کہ تم جب بھی دعا کیا کرو تو یہ کی دعا کیا کرو، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان،
کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے، سبقونا جو ہم سے گزر چکے ہیں۔ اب عام طور پہ معروف یہ ہے کہ ہمیں پہلے دعا کرنی چاہیے لوگوں کے لیے، پھر اپنے عزیزوں کے لیے، پھر ابا جی اماں جی کے لیے، آخر کے اندر جا کے ہمیں اپنے لیے کرنی۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ سب سے پہلے دعائیں جتنی بھی نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہیں، جتنی دعائیں اللہ نے ہمیں قرآن میں سکھائی ہیں، سب میں سب سے پہلے اپنی ذات ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، اغفر لنا ہمیں بخش، یعنی سب سے پہلے اپنی جان ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے اپنی جان ہے، اپنے لیے بخشش کرنی ہے، پھر دوسروں کی باری آتی ہے۔ یاد رکھیں اس اصول کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ربنا اغفر لنا اے اللہ ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان جو ہم سے پہلے سبقت لے گئے ایمان میں، ہم سے پہلے جو مومن مسلمان تھے، اللہ ان کو بھی جو ہے بخش دینا۔ اب عام طور پہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ 3 اجر بندے کو ملتے ہیں جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس میں سے ایک اجر وہ ہے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، دوسرا صدقہ جاریہ، تیسرا علم ینتفع بہ، علم نافع، چوتھی یہ دعا ہے کہ جو عام مومن ہم نمازوں میں کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا یہ دعا جو بھی ہم کریں گے نماز میں کریں یا بغیر نماز میں کریں، تو یہ دعا کریں گے انشاءاللہ ان کو قبر میں ضرور بضرور انشاءاللہ اللہ ان کو اجر پہنچائے گا۔ اور پھر اللہ سے یہ دعا کرے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ٹیڑھ پنا نہ ڈالنا، ہمارے دلوں کے اندر جو ٹیڑھ ہے نا، جو اکڑ ہے، جو عناد ہے، جو تعصب ہے، ایک دوسرے کی نفرت ہے، اللہ وہ نہ ہمارے دلوں کے اندر ڈالنا، کیونکہ تو بڑا ہی رؤوف الرحیم ہے، بڑا رحمت کرنے والا ہے، تو اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کے اندر سے بغض نکال دے، ہمارے دل بھی رحیم ہو جائے۔ اور فرمایا کہ لوگوں تم پریشان نہ ہو، مومنوں اور مسلمانوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کافر تم پر چڑھائی کر کے آ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ کافروں کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ان کی آپس میں بڑی سختی ہے دلوں کے اندر، وہ تمہارے دشمن ہیں، منافق بھی اور کافر بھی، تم ان کو اکٹھے ہو کے دیکھتے ہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، تم ایک بن جاؤ، تم مسلمان ایک بن جاؤ، یہ اس لیے کہ تاکہ تم کافروں کے اوپر غلبہ حاصل کر سکو۔ پھر آگے اللہ نے شیطان کا تذکرہ کیا ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، اللہ نے فرمایا کہ شیطان کیا کرتا ہے، اس کی مثال بھی لے لو، اذ قال للانسان اکفر، انسان کو کہتا ہے اکفر، کفر کر، شرک کر، گناہ کر اور اللہ کی نافرمانی کر، فلما کفر، جب وہ کر لیتا ہے، جب وہ کفر کر لیتا ہے، جب وہ شرک کر لیتا ہے، قال انی بریء منک، شیطان اسی وقت اس کو کانوں میں کہہ کے جاتا ہے، پہلے وسوسہ ڈالا، کفر کروایا، جب اس نے کر لیا کہ قبر کو سجدہ کر لو، مزاروں کو سجدہ کر لو، اللہ کے علاوہ اولاد مانگ لو، اللہ کے علاوہ کچھ مانگ لو، رزق روزی مانگ لو، عزت مانگ لو، ذلت کی بچاؤ مانگ لو، تو فرمایا جب بندہ یہ کام کر بیٹھتا ہے اسی وقت شیطان اس کو کہتا ہے انی بریء منک انی اخاف اللہ، میں تو تیرے سے یار بری ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نے تجھے مشورہ دیا، تو نے مان لیا، مجھے کر۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کا عذر قبول نہیں ہوگا، قیامت کے دن بندہ بھی کہے گا نا، ہم کہیں گے اللہ ہم نے تو جو نا شیطان نے بہکا دیا تھا، اللہ شیطان کو سامنے لے آئے گا، تو اللہ نے فرمایا جو یہ کام کرے فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، فرمایا ان دونوں کا ٹھکانہ، شیطان کا اور اس کے چیلے کا، چیلے یہ نا جو اس کی باتیں مانتا ہے، شتومڑ ہے اس کا، تو فرمایا کہ یہ جو اس کی باتیں مانتا ہے فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، یہ دونوں کا ٹھکانہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو اسی طریقے سے بدلہ دیا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مومنوں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کے بندو مومنوں اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندہ سوچے کہ اس نے کل کمائی کیا کر کے بھیجی ہے، کل کے لیے اللہ کے پاس کیا اعمال بھیجے ہیں۔ ہم نے دیکھا نا اب عید آ رہی ہے، سب نے تیاری کی ہوئی ہے، بچوں نے اپنی خرچیاں جمع کی ہوئی ہیں، ہم نے پیسے جمع کیے ہوئے کہ عید کے دن اخراجات ہوتے ہیں، بچوں کے کپڑے جوتے ضروریات ان کی پوری کی ہیں، افطاریوں پہ خرچ کیا ہے، ہم نے ایک بیلنس ایک بجٹ رکھا ہوا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جیسے دنیا کے یہ معاملات کرتے ہو کہ مہینے کے بعد عید آنی ہے تو ہم نے یہ خرچے آنے، مہینے کے بعد میرے بیٹے بیٹی کی شادی ہے تو ہم نے یہ خرچے کرنے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ بچا کے رکھتے ہو، آخرت کے لیے تم کیوں نہیں کچھ بچاتے ہو؟ ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا چھوڑا ہے، کیا آگے بھیجا ہے جو اللہ کے پاس سے تم نے لینا ہے، تو ہر بندہ یہ غور و فکر کرے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے۔
پھر اللہ رب العزت نے آخر میں اپنے نام لے کے، اپنے اسماء الحسنہ لے کے اللہ نے، اور یہ آیت کے اندر جتنے اللہ کے نام ہیں نا، اتنے کسی قرآن کی آیت میں نہیں ہے۔ سورہ حشر کی جو آخری آیات میں ہے نا، بڑے پیارے اللہ کے نام ہیں، ان کو ترجمے کے ساتھ یاد کرنے کی اور ان کو زبانی یاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ آگے سورۃ الممتحنہ ہے۔ سورہ الممتحنہ میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ لوگو، تم میرے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں، یعنی یہودی، عیسائی، کافر، منافق، وہ میرے بھی دشمن ہیں، رب کے رسول کے بھی دشمن ہیں، مومنوں کے بھی دشمن ہیں۔ تو لا تتخذوا عدوی وعدوکم، تو تم کیوں ان کو، اپنے دشمنوں کو، میرے دشمنوں کو دوست بناتے ہو؟ مت دوست بنانا، مت ان کو یار بنانا، مت ان پر اعتبار کرنا، کیونکہ یہ لوگ نہ تمہارے دوست ہو سکتے ہیں نہ میرے دوست ہو سکتے ہیں۔ تو اگرچہ یہ مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، تو ہم اس طریقے سے جو ہے وہ تم اسماعیل کی اولاد ہو، تو یہ باتیں کہتے ہیں، آپس میں کرتے ہیں۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینے گئے نا، تو آپ کو پتہ ہے، آپ کو تاریخ کبھی پڑھی ہو، کبھی دلچسپی لیا کریں فیس بک اور واٹس ایپ سے اور ادھر ادھر سے ہٹ کے، کہ یہودیوں کی تاریخ پڑھو نا، مدینہ میں یہ کیوں آئے تھے؟ پتہ ہے آپ کو؟ یہودی مدینہ میں اس لیے آباد ہوئے تو، ورنہ ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ یہ آباد فلسطین سے انہوں نے ہجرت کی تھی۔ انہوں نے اپنی تورات کے اندر پڑھا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، انہوں نے تورات میں پڑھا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے آخرت کا، قیامت کے قریب آخری نبی آئے گا، تو وہ یہاں پر آئے گا مدینہ کے اندر، اور یہ کھجوروں والا جو علاقہ ہے مدینہ کی، یثرب کی بستی، اس میں آئے گا۔ تو ان یہودیوں نے اپنے مال کی، گھروں کی، جان کی قربانیاں دے کے وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ کے اندر آئے۔ اور کس لیے آئے؟ نیکی کے جذبے سے آئے کہ ایک نبی آئے گا، ہم اس کی پیروی کریں گے، ہم اس کی اتباع کریں گے، ہم اس کی جو ہے وہ خدمت کریں گے، آخرت کمائیں گے۔ اچھا، اب آپ کو پتہ ہے یہودی کن کی اولاد ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ابراہیم کی دو شاخیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک اسحاق ہے، ایک اسماعیل ہے۔ تو یہودی بنو اسحاق سے ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد سے یہودی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آئیں گے۔ جب یہ مدینہ کے اندر آ گئے، ان کو کئی سال ہو گئے، ان کے کاروبار جم گئے، ان کے سارا معاملات ہو گئے۔ ان کو جب پتہ لگا کہ آخری نبی کی بعثت ہو گئی ہے، لیکن ہوئی مکے میں ہے، اور مکے میں ہمارے بنو اسحاق میں سے نہیں ہوئی، بنو اسماعیل میں سے ہوئی، اسی ٹائم ان کو آگ لگ گئی۔ اسی ٹائم ان کو تکلیف ہوگی کہ ہماری برادری کے اندر کیوں نہیں آئے، ہمارے جو نبی آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، اس کی اولاد میں سے کیوں نہیں آئے، حالانکہ دادا تو ایک تھا۔ اگر وہ سمجھ دے کہ ابراہیم کے دونوں بیٹے ہیں، ایک کی شاخ ادھر آ گئی، ایک کی، کوئی حرج نہیں تھا۔ لیکن اس تعصب کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو مبغوض قوم بنایا اور ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اللہ رب العزت نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں ان کے تذکرے کیے ہیں 28 سپارے میں، کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے تو شاخ میں آئے نہیں نبی، تو انہوں نے تعصب شروع کر دیا، دشمنی شروع کر دی۔ اس طریقے سے دشمنی شروع کر دی کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو بلایا مدینے میں، اور اپنے گھر کی اس دیوار کے پاس بٹھا دیا جس کے اوپر تھوڑا سا جگہ بنی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ایک جو چکی کا پاٹ ہوتا ہے، پرانے زمانے کی چکیاں آج کل بھی بڑی وزنی آتی ہیں، اس کو اٹھا کے ہم نعوذ باللہ نبی علیہ السلام پر گرائیں گے، نبی علیہ السلام کا قیمہ بن جائے گا، معاذ اللہ کچومر نکل جائے گا، اعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، تو ہم ان کو نقصان کر کے مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیں گے۔ تو جب یہ انہوں نے ارادہ کیا، نبی علیہ السلام چلے گئے۔ اگر علم کا غیب ہوتا، علم میں غیب ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی نہ جانتے کہ یہ سازش ہو رہی ہے۔ لیکن جب وہاں پر گئے تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے آسمانوں سے وحی اتار کے بتا دیا کہ آپ کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام جلدی جلدی وہاں سے اٹھ کے واپس آ گئے، اور پھر اس کے بعد مدینہ سے یہودیوں کو نکال دیا گیا۔ ان کے 3 قبیلے مشہور تھے وہاں سے جو آئے تھے، بنو قریظہ وغیرہ، تو تینوں قبیلوں کو پھر مدینہ کی بستی سے ان کو نکالا گیا، اور ان کو پھر خیبر کے علاقے میں جا کے بسایا گیا۔ اور پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، تو چونکہ بڑے سخت تھے، بڑے اپنے دین کے اندر سٹینڈ تھے، تو حضرت عمر فاروق نے ان کو اس علاقے سے اس وقت بھی نکال کے دفع دور کر دیا، اور فرما دیا کہ آج کے بعد مکہ مدینہ اور اس کا جو آس پاس کا علاقہ ہے یہودیوں سے، ان کی غلاظت سے پاک ہو گیا ہے۔ اس کے بعد
پھر دوبارہ ان کی آبادی نہیں ہوئی، پھر دنیا میں یہ دھکے کھاتے رہے یہودی. پھر 1945-48 کے اندر جب دوسری جنگ عظیم ہوئی 1939 سے لے کے 45 تک 6 سال تک، تو اس وقت ہٹلر نے یہودیوں کو صحیح سمجھا تھا. ہٹلر تو اتنا کہا کرتا تھا کہ اگر سمندر میں دو مچھلیاں آپس میں لڑ جھگڑ پڑی ہیں نا تو یقین کرو وہ یہودیوں کی کسی سازش کی وجہ سے ہوئی ہے. یعنی وہ اتنا ان سے نفرت کرتا تھا کہ یہ چین سے رہ ہی نہیں سکتے. تو انہوں نے پھر وہاں سے ہجرت کرنی شروع کی. ان کو پتا تھا کہ آخر میں ان کا امام، ان کا بزرگ دجال وہاں پر آئے گا. تو انہوں نے پھر فلسطین کے اندر وہاں پر جا کے جو مسلمانوں کا علاقہ تھا انہوں نے وہاں پر اپنی ایک اسٹیٹ بنائی، اور وہاں پر جا کے انہوں نے آج ان کی حکومت ہے، مضبوط ہے. اور وہاں پر انہوں نے ایک غرقد درخت ہے، غرقد، وہ درخت انہوں نے حکومتی سطح پر اگایا ہوا ہے، حکومتی سطح پر. وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ درخت ہے جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کا پیچھا کریں گے، تو درخت کے پیچھے یہودی جب چھپیں گے نا تو درخت بھی بولے گا ادھر آ ادھر آ، اس کی گردن اتار، میرے پیچھے یہ یہودی کھڑا ہے. لیکن یہ جو غرقد ہے یہ یہودی درخت ہے. فرمایا کہ وہ نہیں بتائے گا، اس لیے یہ اپنے دفاع کے لیے، اپنا مورچہ بنانے کے لیے اسرائیل کے اندر، اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں نا تو آپ کو نظر آئے گا، انہوں نے وہاں پر حکومتی سطح کے اوپر اتنے درخت اگائے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن یہ معاملہ ہو، قیامت کے قریب، تو ہمیں یہ درخت بچا سکے. اور بچا نہیں سکیں گے، ان کو ایک ایک کو ڈھونڈ کے انشاءاللہ تہہ تیگ کیا جائے گا. تو یہ اپنے اس حساب سے حالات بھی اس طرف جا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور دجال کی آمد، امام مہدی کی آمد، یہ آہستہ آہستہ یہ سارے معاملات اللہ اس طرف لے کے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فتح آخر بالکل مسلمانوں کی ہوگی. تو اللہ رب العزت نے ان صورتوں کے اندر یہ چیزیں بیان کی ہیں. آگے سورہ جمعہ ہے، سورہ صف کے اندر بھی جہادی حالات بیان ہوئے ہیں، اور اس میں یہ بات اللہ نے فرمائی ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، ایمان والو تم وہ بات نہ کیا کرو جو تم خود تمہارا عمل نہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آدمی خود نماز نہیں پڑھتا تو اولاد کو نماز کا نہ کہے، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہادی پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ تم جہاد خود کرتے نہیں ہو، لوگوں کو بھی نہیں تم جو ہے وہ کہتے ہو. تو فرمایا کہ لوگوں کو کہتے ہو جہاد کرو، تم خود گھر پہ بیٹھے ہوئے ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے، خود بھی جہاد کرو، لوگوں کو بھی نکالو. تو یہ اگر ہم سمجھیں کہ خود نماز نہیں پڑھتے تو ہم بیوی کو بھی نہیں کہہ سکتے، تو اس سے تو بڑا معاشرہ برباد ہو جائے گا، معاشرہ خراب ہو جائے گا. تو ہمیں اصلاح کرنی ہی کرنی ہے اپنے عزیز و اقارب کی، سب کی. تو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ اگر خود کوئی نہیں بھی نیکی کر سکتے، اب آدمی نے خود قرآن حفظ نہ کیا ہو تو اپنی اولاد کو بھی نہیں کروائے گا کہ جی میں نے نہیں کیا میری اولاد بھی نہ کرے، اس سے تو بڑی خرابیاں ہو جائیں گی. تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. آگے سورہ جمعہ ہے، سورہ جمعہ میں اللہ نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، یہودیوں کی جو بات میں نے کی نا، تو یہودیوں کا اللہ نے اس سورت میں بھی تذکرہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو تورات ہمارے پاس ہے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارے جو عزیر ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تم اتنی بڑی بڑی فن خانی باتیں کرتے ہو. تمہاری مثال ایسے ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار، تمہاری مثال ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دی جائیں تو ان کتابوں میں کیا لکھا ہے، کیا اس کے اندر واضح نصیحت ہے، جیسے گدھے کو نہیں پتا تو یہودیوں کو بھی نہیں پتا. اللہ نے اتنی گندی ان کے لیے مثال دی ہے. تو اگر آج بھی اگر ایسے عالم جو خود با عمل نہ ہوں، یا پھر ایسے لوگ جو دین پر عمل نہ کرتے ہوں، بظاہر وہ بڑے فن خواں مولوی بنتے ہوں، دیندار بنتے ہوں، حافظ قاری بنتے ہوں، شیخ بنتے ہوں، لیکن اگر ان کے عمل نہیں ہے تو ان کی بھی مثال یہی ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ہم کیا لیے پھر رہے. اللہ نے فرمایا جب اذان جمعے کی ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ اذان پھر اس کے بعد اپنے کاروبار بند کر کے نماز کے لیے آ جاؤ. یاد رکھو کہ جو اذان ہو جائے پھر نماز جمعہ کے سلام پھرنے تک کا جو گھنٹے 2 گھنٹے کا دورانیہ ہے، اس دوران جو دکان کھلی ہوتی ہے، جو کاروبار چل رہے ہوتے ہیں، اس کو امت نے بالاتفاق حرام قرار دیا ہے. وہ حرام ہے آمدنی، یاد رکھیں. اگر آپ کی 10,000 سیل ہو رہی ہے دکان میں، اذان کے بعد کوئی 10 روپے بھی آ گئے وہ ساری حرام ہو گئی ہے. جب 10,000 سے حرام آپ کے گلے میں آئی ہے تو پورے مہینے کی سیل حرام ہو گئی ہے. تو اس بات کو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. اگر ہم کھیتوں میں کام کر رہے ہیں اس بات کے اوپر، اس وقت کمائیاں کر رہے ہیں، اپنی گندم بیچ رہے ہیں، کوئی بیپاری آئے ہوئے ہیں، تو تب بھی یہ کمائی حرام ہو جائے گی. بڑی سخت بات ہے، اس سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. آگے سورہ منافقون ہے، اس میں بھی آ کے حضرت نبی علیہ السلام نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے. منافقین کا بھی جو عبداللہ بن ابی تھا نا، یہ بھی بڑا بدماش تھا. یہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تو اس کو لوگوں نے، مدینہ کی بستی والوں نے نا اس کو اپنا سردار بنانے کا ارادہ کر لیا تھا. صرف ارادہ ہو گیا تھا کہ فلاں بھی تاج پوشی کی جائے گی اور اعلان کر دیا جائے گا کہ عبداللہ بن ابی ہمارا سردار ہے. جب نبی علیہ السلام وہاں پر چلے گئے
تو سب مسلمانوں نے بال اتفاق نبی علیہ السلام کو امیر بنا لیا، اچھے اخلاق، اچھے چہرہ، اچھے معاملات سارے. تو اس کو بڑی تکلیف، عبداللہ بن ابی کو، رئیس المنافقین کو اصل تکلیف یہ تھی کہ میری حکومت بننی تھی، حکومت نبی علیہ السلام نے اس تکلیف کی بنیاد پر یہ برباد ہو گیا. اللہ نے پوری صورت ان کے اوپر اتاری ہے. اور آگے پھر سورہ تغابن ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ لوگوں، تمہاری بیویاں، تمہاری اولادیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کہیں تمہیں اللہ کے مقابلے میں تمہاری دشمن نہ بن جائیں. اب آج آدمی حرام کماتا ہے نا، رشوت لیتا ہے، 2 نمبریاں کرتا ہے، تو کہتا ہے جی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، بیوی ہے، 2 بیویاں ہیں، 1 بیوی ہے، خرچے نہیں پورے ہوتے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں تمہاری دوست نہیں ہیں، یہ کھلے دشمن ہیں تمہارے، جن کے لیے 2 نمبریاں کر رہے ہو، جن کے لیے حرام کما رہے ہو. انہوں نے کیا قبر میں تمہارے کام نہیں آنا. فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولادیں فتنے ہیں، ان کو فتنے ہونے سے بچاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، تم میں جتنی طاقت ہے اللہ سے ڈر جاؤ. آگے سورہ طلاق ہے، اس میں اللہ نے نکاح اور طلاق کے معاملات بیان فرمائے ہیں. آگے سورہ تحریم ہے، سورہ تحریم میں آگے پھر اللہ نے وہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں سے تھوڑا سا ناراض ہو کے شہد کھایا تھا یا کچھ اور چیز کھائی تھی، 2 چیزوں کے بارے میں روایتیں آتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد میں نہیں کھاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ اتاری. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے لیے شہد حلال کیا تھا آپ نے کیوں اپنے اوپر حرام کر دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت سازی، شریعت بنانا یہ نبی کا بھی کام نہیں ہوتا. شریعت اللہ بناتا ہے، نبی نافذ کرتا ہے، نبی پیغام دیتا ہے کہ ایسے نہیں ایسے کرنا. ٹھیک ہے جی. تو فرمایا کہ یہ چیز تم نہیں کر سکتے. تب تغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، بیویوں کو خوش کرنے کے آپ نے کہہ دیا ہے. تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے اوپر ڈانٹ اتارنے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے اندر جو ہم نے پڑھا سنا ہے اللہ ان کو قبول فرمائے. 1-2 دن رہ گئے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تعالی ہماری زبانوں کو گناہوں سے پاک کر دے، ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے. وما علینا